اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا ورسولنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الأبدية الدائمة على أعدائهم ومنكري ولايتهم ومقصري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بواز بلندر صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه. سامعین گرامی قدر اور علماء کرام، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، بس شیخ صاحب کے حکم کی بجاوری کے لیے حاضر ہوا ہوں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. تمام تعریفیں اس پروردگار کی کہ جو دل نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود چند دل والی ہستیوں سے محبت کرتا ہے اور اس انداز سے محبت کرتا ہے. خود محمود ہے تو ان کو محمد بنا دیتا ہے، خود محمود ہے تو ان کو محمد بنا دیتا ہے، خود اعلیٰ ہے تو ان کو علی بنا دیتا ہے، خود فاطر السماوات ہے تو ان کو فاطمہ بنا دیتا ہے، خود محسن ہے تو ان کو حسن بنا دیتا ہے، خود قدیم الاحسان ہے تو ان کو حسین بنا دیتا ہے. سامعین گرامی قدر، خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت رکھی، اور محمد و آل محمد کے گھرانے کے مرکز کا نام ہے فاطمہ. آج اسی ہستی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا. یہ جو میں نے جملہ کہا کہ محمد و آل محمد کے گھرانے کے مرکز کا نام ہے فاطمہ، یہ کوئی جوش خطابت کا جملہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ توجہ کریں حدیث قصہ کی طرف، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجدن پاک کو کسا کے نیچے جمع کیا تو آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے اور پوچھا یا رب من ہم تحت الکسا، اے اللہ بتا اس چادر کے نیچے کون ہے. تو اللہ نے جب تعارف کروایا تو یہ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. تو لاب کرام کا مجمع ہے، توجہ کیجئے گا. اللہ نے کیا تعارف فرمایا؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے و ابوہا، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم محمد و اخوہ و بنتہ و سبتہ، یہ نہیں فرمایا کہ چادر کے نیچے محمد ہے، محمد کا بھائی ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، محمد کے ہوتے ہوئے خدا جس بی بی کو مرکز خاندان عصمت و طہارت بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے خدا جس بی بی کے ذریعے تعارف کرائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ عظیم بی بی ہے فاطمہ.
جو علی کی ہمسر ہے فاطمہ، محافظہ امامت ہے فاطمہ، مدافعہ امامت ہے فاطمہ، حسنین کی مادر ہے فاطمہ، ام ابیہا ہے فاطمہ، عظمت کا معیار ہے فاطمہ، نور عصمت ہے فاطمہ، عفت کا حجاب ہے فاطمہ، الحمد کی کرن ہے فاطمہ، وہ ہستی کہ جس کے احترام میں رسول اپنی مسند چھوڑ دیں اور اسے اپنی جگہ پہ بٹھائیں، اسے شریعت محمدی میں فاطمہ کہتے ہیں۔ قلب مصطفیٰ کا نام ہے فاطمہ۔ قلب مصطفیٰ، ذرا توجہ کیجئے گا، قلب مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، کہ یہ جو قرآن ہے اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ اور ایک اور آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس دنیا میں اگر کوئی مضبوط ترین چیز ہے تو وہ ہے پہاڑ۔ یہ پہاڑ میخوں کا مقام رکھتے ہیں، انہی پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پہ باقی ہے، مضبوط ترین چیز ہے پہاڑ۔ لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن اتنی باعظمت کتاب ہے کہ اس کی عظمت کا بوجھ یہ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم قرآن کو ان پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے نزلہ علی قلبک، اے رسول یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ اور رسول خدا سے پوچھتے ہیں آپ کا قلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ جو بوجھ عظمت قرآن کا جو وزن پہاڑ نہ برداشت کر سکیں وہ قلب مصطفیٰ برداشت کرتا ہے، اور قلب مصطفیٰ کا نام ہے فاطمہ۔ اور قلب مصطفیٰ بے خطا، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر قلب مصطفیٰ بے خطا تو فاطمہ بے خطا، قلب مصطفیٰ صدیق تو فاطمہ صدیقہ کبریٰ، قلب مصطفیٰ بے عیب تو فاطمہ بے عیب۔ جس سے قلب مصطفیٰ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے، جس سے قلب مصطفیٰ ناراض ہو وہ لعنت اللہ ہوتا ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس سے فاطمہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوگا، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو وہ لعنت اللہ ہوگا۔ یا علی یا علی مولا اللہ۔ سامعین گرامی قدر، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روایات میں مختلف نام ملتے ہیں۔ ایک روایت ہے بہار میں، اس میں 9 نام ذکر ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ چند کے حوالے سے آج گفتگو کروں گا۔ مقدمے کے طور پہ ایک بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ منطق جزء اول میں آپ نے جو مباحث الفاظ پڑھی اس میں الفاظ کی 3 تقسیمات ہیں۔ جو پہلی تقسیم ہے اس میں لفظ کی 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم، طلاب کا مجمع بیٹھا ہے، بور کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلی قسم مختص، دوسری مشترک، تیسری منقول، چوتھی مرتجل، اور 5ویں حقیقت و مجاز۔ میری جو گفتگو ہے منقول اور مرتجل کے حوالے سے ہے۔ منقول کی تعریف کیا ہے؟ منقول کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں ایسا لفظ کہ جس کے کئی معنی ہوں اور ان معانی کے وضع کے درمیان تقدم و تأخر ہو، اور پہلے اور دوسرے معنی کے درمیان مناسبت کو مد نظر رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ لفظ صلاۃ، اس کا معنی ہے، پرانا معنی تھا دعا، پھر شریعت مقدسہ میں اس لفظ کو ایک عبادت کے لیے وضع کر دیا گیا۔ ابھی جب شریعت مقدسہ نے اس لفظ کو اس عبادت کے لیے جو ہم ہر روز انجام دیتے ہیں وضع کیا، تو اس معنی میں اور پہلے معنی میں مناسبت کو مد نظر رکھا۔ کیا مناسبت ہے؟ پہلا معنی دعا والا تھا، اس نماز میں بھی دعا ہوتی ہے، تو لہٰذا لفظ صلاۃ کو پرانے معنی سے اٹھا کے
نئے معنی کے لیے وضع کر دیا گیا، یہ ہوتا ہے منقول۔ اس کے مقابلے میں جو اگلی قسم ہے وہ ہے مرتجل۔ مرتجل کیا ہوتا ہے کہ جس میں لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں، ان معانی کے درمیان تقدم و تأخر بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے اور دوسرے معنی میں مناسبت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اور اس کی مثال کے طور پہ مرحوم مظفر نے کہا کہ اکثر الاعلام شخصیہ، جیسے اکثر ہمارے جو نام ہیں یہ مرتجل ہیں، چونکہ پہلے اور دوسرے معنی میں مناسبت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم بچے کا نام اسد رکھ دیں، شیر جبکہ وہ ہو بزدل، بچے کا نام شجاع رکھ دیں ہو وہ بزدل، بچے کا نام حسن رکھ دیں جبکہ ہو وہ بدصورت۔ تو ہمارے جو نام ہیں وہ ہیں مرتجل، چونکہ پہلے اور دوسرے معنی کے درمیان مناسبت نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کے جو نام ہیں، نام رکھنے والا خدا ہے، خدا جانتا ہے کہ پہلے معنی اور دوسرے معنی میں مناسبت ہے، تو اہل بیت کے جتنے معانی ہیں وہ ہیں منقول۔ اہل بیت کے جتنے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ منقول ہیں۔ ابھی جناب سیدہ کے نام جو روایت میں بیان ہوئے ہیں یہ بھی منقول ہیں، ان کے پہلے اور دوسرے معنی میں مناسبت ہے، اسی کو آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی جو پہلا نام ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ ہے فاطمہ۔ کیا ہے؟ بہار الانوار میں مختلف روایات ہیں اس حوالے سے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ اس کے حوالے سے 3 سبب بیان ہوئے ہیں، جو میں نے مختلف روایتوں کا مطالعہ کر کے 3 سبب نکالے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے، سمیت فاطمۃ فاطمۃ لأنہا فطمت عن الشرور، کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا چونکہ اللہ نے جناب سیدہ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسرا سبب جو ملتا ہے روایتوں میں، سمیت فاطمۃ فاطمۃ لأنہا فطمت عن الطمث، کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اللہ نے جناب سیدہ زہرا کو ہر قسم کی گندگی سے دور رکھا ہے۔ تیسرا جو سبب ملتا ہے روایات میں وہ یہ ہے کہ رسول خدا روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے علی بتائیے آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمیت فاطمۃ فاطمۃ لأنہا فطمت ہی وشیعتہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اللہ نے جناب سیدہ زہرا کو اور ان کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لأنہا فطمت ہی وشیعتہا من النار۔ جناب سیدہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے شیعوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ابھی جناب سیدہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی کیسے؟ اس حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے میدان محشر ہوگا، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے حبیب کی بیٹی آپ ادھر کیوں رک گئی ہیں؟ جنت آپ کی مشتاق ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرمائیں گی، احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم۔ جناب سیدہ ارشاد فرمائیں گی، اے اللہ مسلمانوں نے نہیں پہچانا تھا کہ زہرا کون ہے، زہرا پہ ظلم و ستم ڈھائے، آج میں چاہتی ہوں کہ پتہ چل جائے زہرا کون ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، یا بنت حبیبی فانظری الی میدان المحشر
من کان فی قلبہ حب لکی او لذریتکی او لشیعتکی خذیہ فادخلیہ فی الجنہ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے حبیب کی بیٹی میدان محشر میں نظر کرو اور دیکھو جس کے دل میں تیری محبت ہو یا تیری اولاد کی محبت ہو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ابھی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ جو شیعان حیدر کرار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اللہ آپ کو جنت عطا کر دے گا۔ آپ لوگ بھی جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اپنے حبیب کی بیٹی کے صدقے میں تمہیں جنت عطا کر دی، جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ آپ لوگ بھی کہیں گے احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، اے اللہ لوگ ہمیں کہتے تھے شیعہ کافر، شیعہ رافضی، ہماری قدر نہیں کرتے تھے، آج ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں پتہ چل جائے کہ شیعہ علی ہوتا کون ہے۔ جب یہ آپ کی طلب ہوگی اللہ ارشاد فرمائے گا فانظروا الی میدان المحشر من اطعمکم فی حب فاطمہ من کساکم فی حب فاطمہ من سقاکم شربتا من الماء فی حب فاطمہ من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ خذوہ فادخلوہ فی الجنہ۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے شیعو میدان محشر میں دیکھو جس نے کبھی زندگی میں تمہیں زہرا کی محبت میں کھانا کھلایا ہو یا زہرا کی محبت میں پانی پلایا ہو یا زہرا کی محبت میں لباس مہیا کیا ہو یا زہرا کی محبت میں تمہاری غیبت ہو رہی تھی، تمہارا دفاع کیا ہو، اسے پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ شان ہے تمہارے شیعوں کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی مولا، تو کیوں فاطمہ کہا جاتا ہے؟ لأنها فطمت ہی وشیعتها من النار، چونکہ اللہ نے جناب سیدہ زہرا اور ان کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی جو دوسرا لقب ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ ہے محدثہ، محدثہ نہیں، محدثہ۔ محدثہ کا اسم مفعول ہے باب تفعیل سے۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ فرشتے گفتگو کریں۔ چند بیبیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتوں نے گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں، اور دوسری بی بی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جناب آسیہ سے بھی گفتگو ہے لیکن وہ میرے محلے کلام سے خارج ہے، ہم ان دو پہ ہی رہتے ہیں۔ ایک بی بی جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، دوسری جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ابھی روایت ملتی ہے، علل الشرائع میں روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بارے دیگر صلوات۔ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، راوی کا نام ہے اسحاق، یہ کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو سنا، وہ فرما رہے تھے انما سمیت فاطمۃ محدثۃ لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء تنادیہا کما تنادی مریم ابنۃ عمران فتقول یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ زہرا کو محدثہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ ملائکہ آسمان سے نازل ہو کر جناب سیدہ زہرا سے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے جناب سیدہ مریم سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور جناب سیدہ زہرا کو یہ صدا دیتے ہیں ان اللہ اصطفاکی، ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے سیدہ زہرا اللہ نے آپ کو مطہر بنا دیا ہے اور آپ کو زمانے کی عورتوں پہ چن لیا ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہیں ملائکہ آ کے۔ یہ ایک رات جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرشتوں سے کہتی ہیں اے فرشتوں، یہ گفتگو
تو جناب سیدہ مریم کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ قرآن میں آیت بھی ہے ان اللہ طہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ تم میرے لیے گفتگو کیوں لے کے آتے ہو؟ کیا عالمین کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ مریم نہیں؟ تم مجھے کیوں کہتے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں انہا کانت سیدۃ نساء عالمہا وانتی سیدۃ نساء عالمکی وعالمہا وسیدۃ نساء العالمین۔ فرشتے یہ کہتے ہیں جناب سیدہ زہرا کو، فرشتے یہ کہتے ہیں اے سیدہ زہرا، جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، آپ اپنے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، جناب مریم کے زمانے کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، اور سارے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہاں پہ ایک علمی نکتہ بتاتا چلوں، یہاں پہ ممکن ہے کوئی بندہ اعتراض کرے، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ قرآن کہہ رہا ہے مریم اللہ نے آپ کو سارے زمانے کی عورتوں پہ چن لیا، سارے زمانے کی عورتوں کا سردار بنایا، اور آپ یہاں پہ روایت میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے، عالمین استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، اور اس سے فقط ایک عالم مراد ہوتا ہے، استعمال الجمع و ارادت المفرد، یہ ایک شائع چیز ہے حوزوی اصطلاحات میں۔ آپ دیکھیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے خطاب ہے اللہ کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ نعمتیں کی، وفضلتکم علی العالمین، اور تمہیں عالمین پہ فضیلت دی۔ یہاں پہ کیا عالمین سے مراد سارے زمانے مراد ہیں؟ ہرگز یہ مراد نہیں، چونکہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ امت محمد سب سے افضل ترین امت ہے، تو حتماً یہاں پہ بنی اسرائیل امت محمد مصطفیٰ سے افضل نہیں ہو سکتی، تو یہاں پہ عالمین سے سارے زمانے مراد نہیں ہو سکتے، بلکہ کیا مراد ہے؟ فقط اس وقت کا زمانہ مراد ہے۔ جیسے اس آیت میں عالمین کہہ کے ایک عالم کا ارادہ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان اللہ طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یہاں پہ بھی عالمین کہہ کے ایک عالم کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا فقط اپنے زمانے کی خواتین سے افضل تھیں، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سارے زمانے کی خواتین سے افضل ہیں۔ یہ دوسرا نام۔ ابھی تیسرے نام کی طرف بڑھیے، وہ ہے مبارکہ، برکت والی بی بی۔ برکت اور کثرت میں فرق ہے، ممکن ہے کہ کبھی مال زیادہ ہو لیکن برکت نہ ہو۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو لیکن ساری دنیا میں اس کی نسل ہو، ایک ہی بیٹی ہو لیکن ساری دنیا میں اس کی نسل ہو، یہ برکت ہوتی ہے۔ تو یہ مبارکہ بی بی ہیں۔ مبارکہ کے حوالے سے ایک تو واضح ہے کہ یہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے لیے بابرکت ثابت ہوئیں۔ دشمن ابتر کا تانا دیتے تھے، دشمن کے اتنے اتنے بیٹے تھے، ابتر کا تانا دیتے تھے، اللہ نے ایک فاطمہ عطا کر کے ساری دنیا میں نسل محمد کو پھیلا دیا۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ عباس قمی حرم میں کھڑے ہیں، پریشان ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مولا کی زری کو جا کے چوموں، اس کا بوسہ لوں، لیکن میں نہیں کر سکتا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جو بھی زری کے اندر بھی جا رہا ہے لے کے آپ کی مفاتی جا رہا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کی کتاب کو اتنی عظمت دی ہے، جو بھی زیارت پڑھی جاتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کی کتاب سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ وہ خوش ہوئے، اور اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی کتاب کو جو اتنی عزت ملی، ہر گھر میں یہ کتاب ہے، ہر زائر کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو علامہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں چونکہ میں نے یہ کتاب لکھ کے اسے جناب سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کر دیا تھا، تو جو چیز ان کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک دوسرا واقعہ وہ ہے کتاب اعلام الہدایہ جو ہے اس کی 3 نمبر جلد جو ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک اعرابی، ایک بدو آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بے لباس ہوں، لباس چاہیے، زادِ راہ نہیں، گھر واپس پلٹنا چاہتا ہوں، زادِ راہ چاہیے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، 3 فرمائشیں رکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، لیکن تمہاری ایسے گھرانے کی طرف رہنمائی کروں گا جہاں سے کوئی خالی پلٹ کے نہیں آتا۔ اور فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، اور جو نیکی کی رہنمائی کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے نیکی کی ہو۔ رسول خدا نے اس بدو کو، اس اعرابی کو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کی طرف بھیجا۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کروں گا۔ اس نے آ کے سوال رکھا، کہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، بے لباس ہوں، لباس چاہیے، زاد راہ سفر چاہیے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا ہار، ایک قیمتی ہار تھا، وہ پھینکا، کہا اسے پکڑ لو اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہ ہار لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں نے کھانا مانگا تھا، میں نے لباس مانگا تھا، زاد راہ مانگا تھا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ ہار دے دیا ہے۔ یہ ہار لایا گیا اور رکھا گیا، کون اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ جناب عمار آگے بڑھے اور اس ہار کو خریدا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اشترک فی شرائہ ثقلان لما عذبہم بالنار۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ ہار اتنا بابرکت ہے، یہ ہار اتنی عظمت والا ہے، اگر اسے سارے جہانوں والے خرید لیں اللہ سب کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ شان ہے اس ہار کی۔ جناب عمار نے فرمایا اے اعرابی، اے بدو، کتنے میں یہ ہار مجھے دو گے؟ اس نے کہا مجھے ایک لباس چاہیے، یمنی چادر چاہیے جس کے ذریعے میں نماز پڑھ سکوں، اور کھانا چاہیے، اور ساتھ میں زاد راہ چاہیے، 1 دینار دے دو جس کے ذریعے میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ جناب عمار تھے، جانتے تھے کہ اس ہار کی عظمت کیا ہے، یہ کس بی بی کا ہار ہے۔ فرمایا میں تمہیں 20 دینار دوں گا، 200 درہم دوں گا، اپنی سواری دوں گا، VIP قسم کا کھانا کھلاؤں گا، اور یمنی چادر بھی دوں گا، اور یہ ہار مجھے دے دو۔ اس زبردست قسم کی قیمت پہ جناب عمار نے یہ ہار خرید لیا۔ اس کے بعد یہ ہار جناب عمار اپنے پاس لے آئے اور خوشبو لگا کے اپنے غلام کو دیا، اور اپنے غلام سے کہا یہ ہار رسول خدا کی خدمت میں لے جاؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو اور میں تجھے رسول خدا کی غلامی میں دیتا ہوں، اور یہ ہار میری طرف سے رسول خدا کو ہدیہ کر دو۔ یہ غلام ہار لے کے، تو جو ہے حباب کی، یہ غلام ہار لے کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رسول خدا نے فرمایا اس اعرابی کو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا پوری ہو گئی ہے۔ بتایا ایسے ایسے مجھے قیمت ملی ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا پھر فاطمہ کے لیے کوئی دعا کرو، فاطمہ نے تمہاری ضرورت پوری کی ہے، ابھی اس کی جزا یہ ہے کہ فاطمہ کے لیے کوئی دعا کرو۔ اس اعرابی نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے اور کہتا ہے اللہم اعط فاطمہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اے اللہ فاطمہ کو وہ عطا کر کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو،
یہ سننا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام تیری دعا سے پہلے ہی متحقق ہو چکا ہے۔ انا ابوہا ولا احد مثلی، میں فاطمہ کا بابا ہوں، مجھ جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ توجہ ہے احباب کی۔ وعلی زوجہا، اور علی فاطمہ کا شوہر ہے۔ ولو لم یکن علی لما کان لفاطمہ کفوا ابدا، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی فاطمہ کا ہم پلہ نہ ہوتا، اور علی کو اللہ نے فاطمہ کو علی عطا کیا۔ وَأَعْطَاهَا الْحَسَنَيْن وَهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اللہ نے فاطمہ کو حسنین جیسے فرزند عطا کیے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا فاطمہ کی فضیلت کو اور بیان کرتا ہوں، کہا کہ فاطمہ کی ہی وہ فضائل ہیں، فاطمہ کے ہی وہ فضائل ہیں جو نہ کسی نے دیکھے ہیں، نہ کسی نے سنے ہیں، نہ کوئی ان تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی لحد مبارک میں جائیں گی، قبر مبارک میں جائیں گی، وہاں پہ فرشتہ آ کے سوال کرے گا من ربکی، فاطمہ کہیں گی کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پھر فرشتہ سوال کرے گا من نبیکی، یہ واحد فاطمہ ہے جو جواب میں کہے گی ابی، میرا بابا میرا نبی ہے۔ فرشتہ سوال کرے گا من اماموں کی، تیرا امام کون ہے؟ تو واحد فاطمہ ہے جو یہ کہیں گی ھذا القائم علی شفیر قبری، یہ جو میرے قبر کے سرہانے کھڑا ہے یہ میرا شوہر، میرا امام ہے۔ یہ فقط فاطمہ کی شان ہے جو نہ کسی نے سنی ہے نہ کسی نے دیکھی ہے۔ یہ فضائل بیان کی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ اور وہ جو غلام جناب عمار کا غلام آیا تھا، اس غلام سے کہا کہ اے غلام، تم اور یہ ہار میری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کے لیے ہدیہ ہو۔ یہ غلام جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ رسول خدا نے مجھے آپ کی غلامی میں قرار دیا ہے اور یہ ہار آپ کے لیے بھیجا ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہار اپنے پاس رکھ لیا اور کہا اے غلام تم میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ سننا تھا، یہ غلام مسکرانا شروع ہوا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ما اضحکک یا غلام، اے غلام، اے غلام، تجھے کون سی چیز اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ تم مسکراؤ؟ یہ غلام کہتا ہے اضحکنی عظم برکت ھذا العقد، مجھے اس ہار کی عظمت سے مسکراہٹ آ رہی ہے۔ اتنا عظیم ہار ہے جس نے ایک بھوکے کو سیراب کیا، ایک فقیر کو غنی بنا دیا، ایک بندے کو زیادہ راہ سفر عطا کر دیا، اور ایک غلام کو آزاد کر دیا اور اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس بی بی کے ہار کی اتنی عظمت ہے اس بی بی کی اپنی کتنی عظمت ہوگی؟ کیا عظمت ہے اس بی بی کی، اتنی عظمتوں والی بی بی، لیکن عزاداروں مسلمانوں نے قدر نہیں کی اس بی بی کی۔ وہ بی بی جس کی اتنی عظمت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پہ آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے اس دروازے کا مقام کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس طرح سے اس دروازے کی قدر کی، ابھی رسول کو گئے ہوئے چند دن نہ گزرے تھے، مسلمان دروازہ جلانے کے لیے آ گئے۔ بڑی مظلومہ بی بی ہے عزادارو، اپنے بابا کی وفات کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے بی بی، لیکن روتی رہی زہرا۔ فقط ایک دفعہ یہ بی بی مسکرائی ہے اپنے بابا کی وفات کے بعد۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پریشان رہا کرتی تھیں، اس بات کو لے کر پریشان رہا کرتی تھیں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ کسی کی مجھ زہرا کی قد و قامت پہ نظر نہ پڑ جائے،
میں کہوں گا جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ یہ برداشت نہیں کرتی کہ آپ کی میت پر کسی کی نظر پڑ جائے. ہائے آپ پہ وہ کیا وقت گزرا ہوگا جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کربلا سے کوفہ سے شام کے بازاروں میں ننگے سر پھرایا گیا ہوگا. اجرکم علی اللہ عزادارو. جناب سیدہ کی یہ پریشانی دیکھی نا تو جناب فضہ کہتی ہیں ہمارے حبشہ میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی خاتون اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا تو اس کو تابوت میں دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کی قد و قامت پہ کسی کی نظر نہ پڑے. جناب فضہ نے ایک تابوت بنا دیا. جب دیکھا نا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہ اس تابوت کی وجہ سے میرا بدن محفوظ ہو جائے گا, کسی کی نظر میرے بدن پہ نہیں پڑے گی, پہلی اور آخری مسکراہٹ تھی جناب سیدہ زہرا کی. اجرکم اللہ عزادارو. بڑا ظلم کیا مسلمانوں نے زہرا پہ, تماچے مارے زہرا کو. ایک بندہ ہے مولا امام صادق علیہ السلام کا صحابی ہے, مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا اللہ نے بیٹی عطا کی ہے, کیا نام رکھوں؟ مولا نے فرمایا اس کا نام فاطمہ رکھنا. دوبارہ مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا خوش ہوئے اور کہا اب نام فاطمہ رکھا ہے نا, کبھی اس کے چہرے پہ تماچا نہ مارنا. اجرکم علی اللہ عزادارو. ظالموں نے زہرا کو تماچے مارے. روایت میں ملتا ہے مدینہ میں ایک گلی ایسی ہے جہاں سے مولا حسن کبھی گزرا نہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا حسن آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ مولا حسن نے کہا جب میں اس گلی کے قریب آتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ظالم نے میری ماں زہرا کو تماچے مارے. اجرکم علی الزہرا عزادارو. اجرکم علی الزہرا. عزادارو تاریخ کا بہت بڑا مظلوم ہے حسین, لیکن دو جہات ایسی ہیں جن کے اعتبار سے مولا علی مولا حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں. پہلی جہت یہ ہے کہ جب تک مولا حسین زندہ تھے کسی نے سکینہ کو تماچے نہیں مارے. ہائے غربت علی, علی جیسا بہادر زندہ ہے, ظالم زہرا کو تماچے مار. دوسری جہت عزادارو, جب تک مولا حسین زندہ تھے ظالموں نے خیموں کو آگ نہیں لگائی. ہائے غربت علی, علی جیسا بہادر زندہ ہے, ظالموں نے زہرا کے دروازے کو جلا دیا. عزادارو روایت کے جملے ہیں ظالموں نے دروازے کو جب جلایا نا, دروازہ لکڑی کا تھا, لکڑی جل کے راکھ ہو چکی. اس دروازے کے اندر دو لوہے کی میخیں تھیں. اجرکم علی اللہ عزادارو. اس دروازے کے اندر دو لوہے کی میخیں تھیں. جب ظالم نے دروازہ گرایا نا, یہ دو لوہے کی میخیں زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی. یہ دو لوہے کی میخیں زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی. اور منظر عجیب ہے, آگے سے دروازہ ہے, پیچھے سے پتھروں کی دیوار ہے. زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان میں پس گئی اور صدا دی یا فضہ خذینی, اے فضہ مجھے سہارا دو, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ عزادارو. بڑی مظلوم ہے زہرا, بڑے ظلم ڈھائے مسلمانوں نے زہرا پر. آپ نے کوئی ایسی جوان عورت دیکھی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور یہ دعا کرتی دکھائی دے اللہم عجل وفاتی, اے اللہ مجھے جلدی اپنے بابا کے ساتھ ملوا.
اجرکم علی اللہ عزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوانی کا عالم ہے، یہ دعا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اللہم عجل وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ اجرکم علی اللہ، مسلمانوں کے دیے ہوئے دکھوں کی ستائی ہوئی بی بی مل گئی اپنے بابا کے ساتھ اور وصیت کی مولا علی کو، یا علی مجھے غسل خود دینا، مجھے کفن خود دینا، یا علی مجھے حنوط خود لگانا، یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا، یا علی میری قبر پہ راتوں کو آ کر قرآن کی تلاوت کرنا، اور یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میری آنے والی نسل کو میرا سلام کہنا۔ عزاداروں، وصیت پہ عمل کرتے ہوئے مولا علی نے خود جناب سیدہ زہرا کو غسل و کفن دیا، حنوط لگایا، لیکن غسل دیا نا، غسل کو یاد کرتے ہوئے یہ علی علیہ السلام راتوں کو دھاڑے مار مار کر رویا کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتا ہے، یا علی ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا، اے صحابی نہ خود رو، نہ مجھے رلا، نہ خود رو نہ مجھے رلا، میں اس لیے روتا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ساری زندگی زہرا مجھ سے چھپاتی رہی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جس کی ایک پسلی ٹوٹی ہو نا، وہ جب سانس لیتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، اور زہرا کی ایک پسلی نہیں، ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور پسلیوں کی وہ حالت تھی جو گندم کے دانوں کی آٹے کی چکی میں ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، غسل و کفن ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، رات کی تاریکی چھا گئی، ابھی زہرا کو الوداع کرنے کا وقت آ گیا۔ مولا حسن نے اپنے طریقے سے الوداع کیا، جناب سیدہ زینب نے اپنے طریقے سے الوداع کیا، جناب سیدہ ام کلثوم نے اپنے طریقے سے الوداع کیا۔ مولا حسین کا الوداع بڑا عجیب ہے عزادارو، جناب سیدہ زہرا کے کفن کے بند کھلے اور مولا حسین کو صدا دی، مولا حسین کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ حالت عجیب ہے، ماں نے بیٹے کے دامن کو پکڑا ہوا ہے اور بیٹے نے ماں کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ یہ حالت دیکھ کے عرش پہ کوہرام بپا ہو گیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی، عرش الہی ہل گیا۔ اللہ نے کہا، اے جبرائیل جلدی سے جا کے علی کو پیغام دو، عرش الہی ہل گیا ہے، حسین کو فاطمہ سے جدا کرو۔ جبرائیل پیغام لے کے آئے، مولا علی علیہ السلام نے بڑی محبت بڑے انداز سے مولا حسین کو ماں کی میت سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کے بابا نے آپ کی ماں کی لاشیں سے آپ کو بڑے پیار سے جدا کیا ہے۔ ہائے غربت سکینہ، کربلا کا میدان ہوگا، آپ کا لاشا ہوگا، ظالم سکینہ کو تماچے مار مار کے آپ کے لاشے سے جدا کرے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَهِيَ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ